اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو اور بحث حلقہ ثانیہ میں وقت کے بارے میں چل رہی ہے. اس میں بہت سی باتوں کو ہم نے بیان کر دیا اور آج اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وضع موقوف ہوتی ہے لفظ کے تصور پر. وضع موقوف ہوتی ہے لفظ کے تصور پر. جس طریقے سے وضع تصور معنی پر موقوف ہوتی ہے اسی طریقے سے وضع تصور لفظ پر موقوف ہوتی ہے. جس طرح لفظ تصور معنی پر موقوف ہے اسی طریقے سے تصور لفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب چاہے وہ بے نفس ہی ہو السلام علیکم. ایک ایسے عنوان سے ہو کہ جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہو. اب اگر پہلا ہے یعنی بے نفس ہی ہے تو اس کا نام وضع شخصی ہوگا اور جو عنوان مشیر کے ذریعے ہے تو اس کو وضع نوعی کہیں گے. ٹھیک، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ وضع جو ہے وہ موقوف ہے تصور لفظ پر. جس طریقے سے وضع موقوف ہوتی ہے تصور معنی پر اسی طریقے سے وضع موقوف ہے یا ہوتی ہے تصور لفظ پر. پھر انہوں نے کہا کہ اگر بذات خود ہے بے نفس ہی ہے تو اسے وضع شخصی کہا جائے گا. وضع شخصی کہا جائے گا. اور اگر بے عنوان مشیر ہے کیسے عنوان کے ذریعے ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہو اس کی طرف تو اس کا نام وضع نوعی ہوگا. یعنی نو کی طرف جو ہے نو کے ذریعے تو اسے وضع نوعی کہیں گے. پہلے کی مثال جب وضع شخصی ہو، جب وضع شخصی ہو تو اس کی مثال جیسے اسماء اجناس. اسماء اجناس حیوان مثلا. دوسرے کی مثال وضع حیاء المحفوظہ ضمن الاسماء الفاعلین لمعنی حیات اسم الفاعل. پہلے کی مثال اسماء اجناس اور دوسرے کی مثال یعنی جب وضع نوعی ہو تو اس کی مثال جیسے وضع الحیاء. یہ سمجھ آ گیا تو تطبیق کر لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ توقف الوضع علی تصور اللفظ. وضع موقوف ہوتی ہے لفظ کے تصور پر، یعنی لفظ کا تصور ہوگا اس پر وضع موقوف ہوتی ہے. کما يتوقف الوضع علی تصور المعنی، جیسے وضع موقوف ہے موقوف ہوتی ہے علی تصور المعنی معنی کے تصور پر. کذالک يتوقف علی تصور اللفظ، اسی طریقے سے وضع موقوف ہوتی ہے تصور لفظ پر. جس طریقے سے وضع تصور معنی پر موقوف ہوتی ہے اسی طریقے سے وضع تصور لفظ پر موقوف ہوتی ہے. تصور المعنی تصور لفظ. صحیح. اما بنفسہ ہی، اب یہ اس کا وضع کا موقوف ہونا تصور لفظ پر
اما بنفسه ہی، یا تو بذات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح بذات خود ہے. اگر بذات خود ہے فیسمى الوضع شخصیہ، تو ایسی وضع کو وضع شخصی کہا جائے گا. وضع شخصی کسے کہا جائے گا؟ جب تصور لفظ بذات خود موقوف ہو. صحیح، جب وضع جو ہے وہ تصور لفظ پر ذات خود موقوف ہو. وَإِمَّا بِعُنْوَانٍ مُشِيرٍ إِلَيْهِ فَيُسَمَّى الْوَضْعُ نوعیہ، یا پھر ایک ایسے عنوان کے تحت ہے کہ جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے، فَيُسَمَّى الْوَضْعُ، تو اس کا نام جو ہے وہ وضع دیا جائے گا، اسے وضع کہا جائے گا. اگر ایسے عنوان کے ذریعے جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہو، شخصی نہیں ہے کہ یہ نہیں، ایک عنوان ہے جو اشارہ کر رہا ہے اس کی طرف، تو ایسی وضع کو وضع نوعی ہے، جسے نوعین ہے. ومثال الاول، یعنی جب شخصی ہو، وضع شخصیہ نو. وضع اسماء الاجناس، اسماء اجناس جیسے. ومثال الثانی وضع الہیئۃ المحفوظہ، وضع اسماء اجناس جو ہے یہ پہلی کی مثال ہے جب شخصی ہو، وضع شخصی ہو. وضع الہیئۃ المحفوظہ فی ضمن کل اسماء الفاعلین، وہ وضع الہیئہ، حیت کی وضع جو محفوظ ہوتی ہے، فی ضمن کل اسماء الفاعلین، تمام اسماء فاعلین کے ضمن میں، لمعنی حیت اسم الفاعل، حیت اسم فاعل کے معنی میں. کہہ رہے فَإِنَّ الْحَيْئَةَ لَمَّا كَانَتْ لَا تَنْفَصِلْ فِي مَقَامِ التَّصَوُّرِ الْمَادَّةِ، کہہ رہے ہیں کہ بے شک حیت جو ہے وہ منفصل نہیں ہوتی مقام تصور میں مادے سے. یعنی کیا کسی میں ہمت ہے، مجال ہے کہ جو حیت کو یہ تصور کر لے کہ مادے سے الگ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حیت بن ہی نہیں سکتی بغیر مادے کے. مادہ ہی تو اصل ہے، اس سے حیت بنے گی. تو کوئی سوچ دے گا کہ جو ہے تصور کر لے کوئی چیز ہے وہ حیت تو ہے مگر مادہ نہیں ہے، کیسے ہو جائے گی؟ کوئی جو ہے وہ مثلا ضارب ناصر، تو کیا اس کو جو ہے وہ جو اس کا مادہ ہے نون سواد رے، نون الف سواد رے، یا نصر مثلا جس چیز سے ناصر بنا ہے جو اصل ہے اس کا، تو کیا وہ اسے مثلا جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ اس میں وہ موجود نہیں ہے؟ نہیں سوچ سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا. ناصر اسم فاعل ناصرن، لیکن نون الف سواد رے اس کے بغیر کیسے سوچ لے گا؟ فَإِنَّ الْحَيْئَةَ لَمَّا كَانَتْ لَا تَنْفَصِلْ فِي مَقَامِ التَّصَوُّرِ عَنِ الْمَادَّةِ، حیت جب منفصل نہیں ہو سکتی تصور میں مادے سے. وَكَانَ الصَّعْبُ مِنَ الصَّعْبِ إِحْضَارُ تَمَامِ الْمَوَادِ عِنْدَ وَضْعِ اسْمِ الْفَاعِلِ، اور صعب ہو حاضر کرنا تمام مواد کا کب؟ عند وضع اسم الفاعل، جب اسم فاعل کو وضع کیا جا رہا ہو. اعتاد الواضع، تو واضح عادتاً حاضر ان یحضر، حاضر کرے گا حیت کو فی ضمن مادۃ معینہ، ایک مادہ معینہ کے ذریعے. یعنی جب وضع کر رہا ہو اسم فاعل کو، تو اعتاداً معتاداً یعنی عادتاً واضح جو ہے وہ حاضر کرے گا حیت کو مادہ معینہ کے ضمن میں. جیسے فاعل، فاعل کیا ہے؟ اسم فاعل ہے فاعل، ہاں پھر اس کا جو ہے مادہ ہے، مثلا جو ہے اس کا اصل ہے، فعل سے فاعل بنتا ہے، الفعل اس کا مصدر ہے، فعل عین لام اس کا فعلہ ہے مثلا فعل، اور فعل الف عین لام فاعل. تو حاضر کرے گا حیت کو، یہ حیت ہے فاعل، ایک مادہ معینہ کے ضمن میں.
وَيَزَعُ كُلُّ مَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْوَتِيرَةِ، اور جو بھی اس طریقے سے ہوتا ہے معنی کے لیے بتایا جائے گا کسی بھی معنی کے لیے لمعنی فلانی فَيَكُونُ الْوَضْعُ نوعیان، تو ایسی وضع اس وتیرے کے ساتھ جب وضع کیا جائے گا اور وتیرے کے ساتھ کسی یعنی جو ہے وضع کو لایا جائے گا کسی معنی کے لیے وَيَزَعُ كُلُّ مَا كَانَ، وہ وضع کرے گا کل ما کان الحاضر وتیرہ جو اس طریقے سے ہو للمعنی الفلانی کسی معنی کے لیے معنی فلان کے لیے مثلا کسی بھی معنی کے لیے فیکون الوضع نوعیان، تو ایسی وضع کو وضع نوعی کہیں گے، اس وضع کو نوعیان کہیں گے، وضع نوعیان یسمى هذا الوضع وضع نوعیان، تو اس وضع کا نام وضع نوعی رکھا جائے گا، اس وضع کو وضع نوعی کہیں گے۔ کیا یعنی جب واضح ہیئت کو حاضر کرے مادے کے ضمن میں، دماغ میں آئی، واضح کیا کرے حاضر کرے ہیئت کو مادہ معینہ کے ضمن میں، تو ایسی وضع کو وضع نوعی کہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو نتیجۃ القول اور خلاصۃ الدرس یہی ہے کہ وضع موقوف ہوتی ہے تصور لفظ پر، وضع بغیر تصور لفظ کے نہیں ہو سکتی، تصور لفظ پر موقوف ہے جس طریقے سے وضع موقوف ہے تصور معنی پر۔ اب یا تو وضع شخصی ہوگی یا وضع نوعی ہوگی۔ وضع شخصی کب ہوگی کہ جب بذات خود جو ہے وہ وضع کیا جائے لفظ کو کسی معنی کے لیے، جیسے اسے وضع شخصی کہا جائے گا، یا وضع نوعی ہوگی جب ایک عنوان کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، تو ایسی وضع کو وضع نوعی کہا جائے گا، ایسی وضع کو وضع نوعی کہا جائے گا۔ وضع شخصی کی مثال جیسے اسماء اجناس، اور وضع نوعی کی مثال جیسے حیات المحفوظہ فی ضمن کل اسماء الفاعلین لمعنی حیات اسم الفاعل۔ یہ ہمارا آج کے درس کا خلاصہ ہے، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔